یار ڈیٹ کیا ہے جی؟ 17 اگست 2024. اس کے نیچے لائن لگا دیں. اس کے نیچے ایک نئی ڈیٹ لکھیں. وہ ڈیٹ ہے 17 اگست 2014. 3 سوال میں بولوں گا، جواب آپ نے خود ہی سوچ لینے. صرف آج سے 10 سال پہلے آپ کہاں کھڑے تھے؟ آپ کے حالات کیا تھے؟ آپ کے واقعات کیا تھے؟ آپ کی سواری کیا تھی؟ آپ کا گھر کیا تھا؟ آپ کے وسائل کتنے تھے؟ آپ میں سے کتنوں کے پاس جاب تھی؟ کن کے پاس جاب نہیں تھی؟ کن کے حالات کیسے تھے؟ اچھے تھے، برے تھے، پازیٹیو تھے، نیگیٹو تھے؟ 10 سال پہلے ذہن پہ زور ڈال کے اپنی میموری کو ریکال کرتے ہوئے 10 سال پہلے وقت کو یاد کریں. یاد آ گیا جی؟ کوئی تصویریں بنی ہیں؟ کوئی ذہن میں تصویریں بنی ہیں؟ دوسرا سوال، 10 سال پہلے خوف کیا تھے؟ خدشے جسے کہتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا. ہر بندے کو ہر وقت، اس وقت بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ خوف اور خدشے ہوں گے کہ پتہ نہیں روٹی کا کیا بننا ہے، پتہ نہیں کل کیسے بچے پالیں گے، پتہ نہیں حالات کیا ہو جانے ہیں، پتہ نہیں واقعات کیا ہو جانے ہیں. اس طرح کے خوف خدشے آج بھی ہیں، تب بھی ہوں گے. تو اگر 2014 میں جا کے آپ یاد کریں تو اپنے کچھ خوف اور خدشے یاد آتے ہیں آج جی؟ ذرا تصور میں سوچ لیں. اور ساتھ ہی اگلا سوال یہ ہے، کیا وہ ہوئے پورے؟ وہ نہیں ہوئے ہوں گے. 99% خوف اور خدشے ہمارے پورے نہیں ہوتے. اللہ کرم کر دیتا ہے اور وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی. تیسری بات، تیسرا سوال، اس وقت کے خواب کیا تھے؟ آپ نے کوئی نہ کوئی زندگی کے بارے میں خواب دیکھے ہوں گے کہ یار میں آنے والے سالوں میں یہاں پہنچوں گا، یہاں پہنچوں گا، یہاں پہنچوں گا. ڈن ہو گیا جی؟ کوئی ذہن میں تصویر آ رہی ہے خوابوں کے بارے میں اپنے؟ اس وقت خواب کیا تھے؟ لائن لگا دیں نیچے. نئی ڈیٹ لکھ لیں جی. اب نئی ڈیٹ آپ لکھیں گے، وہ نئی ڈیٹ ہے 17 اگست 2004. 10 سال اور پیچھے چلے گئے. پہلے 10 سال پیچھے گئے تھے، اب مزید 10 سال پیچھے چلے گئے. ڈیٹ لکھ لیجیے آپ نے. پہلا سوال کیا تھا جی؟ یاد کروائیں. آج سے 20 سال پہلے آپ کے حالات کیا تھے؟ آپ کی سواری کیا تھی؟ آپ کا گھر کیا تھا؟ آپ کے پاس نوکری تھی کہ نہیں تھی؟ آپ کے پاس وسائل کتنے تھے؟ آپ کے اوور آل اگر لائف کو دیکھیں تو میں آپ کی عمروں سے اندازہ لگا رہا ہوں کہ 90% کی تب شادی بھی نہیں ہوئی تھی. 90%. میں ایک اندازہ لگاؤں تو 90% کے پاس 20 سال پہلے ذاتی سواری نہیں ہوگی. میں اندازہ لگاؤں تو 90% اوبویس ہے شادی نہیں تو اولاد بھی نہیں ہے اور اسباب بھی اس طرح کے نہیں ہیں، نہیں تھی چیزیں. دوسری بات، 20 سال پیچھے چلے جائیں، خوف اور خدشے کیا تھے؟ نہ چاہتے جو بندہ سفر شروع کر رہا ہوتا ہے اس کے 1000 خوف اور خدشے ہوتے ہیں. اور اگر آج دیکھیں تو 20 سال اللہ کے کرم اور فضل سے گزرتے گزرتے یہاں تک پہنچ گئے. اور تیسرا سوال، تب خواب کیا تھے؟ اور آج اگر 20 سال بعد سوچیں تو کہاں سے چلتے 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 آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں. ان میں سے کئی خواب پورے ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہو چکے ہیں. ڈن. مزید 20 سال پیچھے جائیں، لائن لگا کے تیسری ڈیٹ لکھ لیں. 17 اگست 1994. آپ میں سے کئی کچھ لوگ تو ایسے جو پیدا بھی نہیں ہوئے. 2-4 ایسے ہیں 30 سال پہلے، ان کی عمر ہی 28-29 سال ہے تو پیدا ہی نہیں ہوئے. تو جو تھے وہ اپنے خواب دیکھ لیں، اپنی عمر دیکھ لیں، اپنے وسائل دیکھ لیں. میں کہتا ہوں جی وہ سارے سوال جو میں نے پوچھے ہیں، اس وقت کے خواب کیا تھے، خوف کیا تھے، خدشے کیا تھے، وسائل کے، اپنا گھر ہی اگر یاد کر لیں، آپ جس گھر میں آپ پل بڑھ رہے تھے، جو زندہ تھے، موجود تھے، پیدا ہو چکے تھے، وہ ذرا اپنے اس وقت کو یاد کر لیں. 1994 کے وقت کو، 1994 کے وقت کو یاد کر لیں. اب 1994 کو، 2004 کو، بات میری بڑی دھیان سے سنیے گا، اٹینٹو. 2004 کو، 1994، 2004 یا 2014 کو یاد کر کے آج کا دن سوچیں نا تو صرف ایک آپشن ہے، اور اس آپشن کا نام ہے الحمدللہ. کہ یار اللہ نے کہاں سے اٹھایا. آپ نے کبھی بھی موازنہ کرنا ہے اپنے ماضی سے کریں. میرے بھائی اچھی سے اچھی گاڑی لے کے سڑک پہ نکلو گے نا، اس سے اچھی دکھے گی آپ کو، کمپلیکس فیل ہوگا. اچھے سے اچھے گھر میں رہ رہے ہو نا، کسی اور کا دیکھو گے اس سے بڑا ہوگا. بہترین سیلری لینے والا بھی جا کے ذرا دنیا کو کنسلٹ کرتا ہے، کمپیریزن کرتا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے یار میری تو کم ہے. یہاں 10 لاکھ سیلری لینے والا بھی میں نے روتے دیکھا ہے، 20 لاکھ سیلری لینے روتے دیکھا ہے میں نے.
4 کنال کے گھر والے بھی روتے دیکھا ہے, بڑی گاڑی والا میں نے روتے دیکھا ہے. رو تو ہر بندہ رہا ہے. میرے بھائیوں, میں آپ کو کہنا چاہوں گا, پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی آج کی زندگی کو اللہ کا کرم سمجھو. یہ کیا ہے؟ اس کمرے میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سارے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے کہیں کہ یار میرا رزق چل رہا ہے. ماننے اس بات کو, تھوڑا زیادہ چل رہا ہے نا, ہاتھ صحیح طرح کرے نا, یہ پتہ لگے, یہ پورے زور لگا کے ہاتھ سے کھڑا کرے. رزق چل رہا ہے, گھر کا آٹا لون دال چلیے چل رہا ہے, بچے پال رہے ہیں, 19-20 کے فرق سے گھر کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ہاتھ نیچے کر لیں. میں دعوے سے کہتا ہوں یہ وحدت روڈ ہے, اس سڑک پہ کھڑا ہو جائے, دن کے آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے جن کا دال دلیا بھی نہیں چل رہا, اور ہمارا اگر چل رہا ہے تو ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے, یہ 60 لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ 24 کروڑ کا مسئلہ ہے اس وقت. اور اس مسئلے کا نام بھی لکھ لیجیے گا. جیسے میں نے کہا تھا جی 1994 کو یاد کریں, 2004 کو یاد کریں, 2014 کو یاد کریں, 2024 کو, تو ایک ہی آپشن ہے. وہ کیا ہے؟ الحمدللہ. اور الحمدللہ زبان سے نہیں ہوتا, صرف احساس سے ہوتا ہے. اندر احساس ہوتا ہے, یہ جو میں نے جگایا ہے احساس کہ یار آپ لوگ پیدا ہوئے تھے تو پیدائشی تو نہیں تھا نا کہ آپ لیبر روم سے نکلے ہو اور دائی نے آ کے کہا جی ایکسپو سائنس نوکری کر دا. ایسے تو نہیں تھا. کل کی بات ہے, پیدا ہوا خالی آتا ہے, اللہ نے کرم کیا. یہ جو 24 کروڑ کو مسئلہ ہے اور 60 بندے یہاں بیٹھے, اور ہم سب کو جو مسئلہ ہے نا, اس مسئلے کا نام بھی لکھ لیں, وہ ہے ناشکرا پن. بھائی جو ہے اگر وہ ہونے کا احساس نہیں ہے, یہ ناشکرا پن ہے. یہ پاس ہاسپٹل ہیں 2 آپ کے, جا کے دیکھیں آکسیجن کو بھی لوگ ترس رہے ہیں. پاس ادھر کہیں اپاہج لوگوں کے اسکول ادارے ہوں گے, جا کے دیکھیں, آپ چل کے آئے ہیں, لوگ چلنے سے بھی معذور ہیں. پاس جا کے آپ دیکھیں کئی لوگ ایسے ہوں گے وہ سب کچھ کھا نہیں سکتے, انہیں پرہیزی کھانا کھلایا جا رہا ہے. پاس جا کے دیکھیے آپ کسی چھت کے نیچے کسی بستر پہ سوئے ہیں, کچھ لوگ اس قابل بھی نہیں ہیں, پارکوں میں اور گرین بیلٹوں میں سو رہے ہوں گے, آپ ان سے بہتر ہیں. کسی سواری پہ آپ آئے ہیں, باہر میں نے دیکھا موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں لگی ہوئی ہیں, 90% کے پاس کوئی نہ کوئی سواری لازمی ہوگی. میرے بھائی لوگوں کے پاس کوئی سواری نہیں ہے, یہ 2 ٹانگیں ہی ہیں, اس پہ چل رہے ہیں. میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں, سب سے بہترین آپشن جو ہے نا وہ ہے شکر گزاری. اور شکر گزاری کا مطلب کیا ہے, یہ حدیث سن لیجئے گا. اس حدیث کو بڑا کم کوٹ کیا جاتا ہے, مستند حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ کا شکر گزار ہے وہ انسانوں کا بھی شکر گزار ہے. کیونکہ انسان جو ہیں اللہ ان کے دل میں ڈالتا ہے, اسباب پیدا کرتا ہے, یہ ایک ذریعہ ہے. کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی پودے کی طرح اگ کے نہیں آیا, ایک پروسیس ہے. ہم محتاج ہیں, اللہ کے ہی محتاج ہیں در کے, لیکن انسانوں کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا ہے, ماں کے دل میں رحم ڈالا ہے, وہ سینے سے لگا کے پال دیتی ہے. باپ کو شفقت دے دی ہے, وہ ہمیں چھوٹے ہوتے سے فنڈ کرنا شروع کرتا ہے, اسکول کی فیسیں ساری زندگی کرتے کرتے کرتے. آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو کسی میڈیکل سینٹر پہ, کسی ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے پاس جب اپنے بچے کو لے کے جاتے ہیں اور لمبی لائن لگی ہوتی ہے, انتظار کرتے ہیں ہماری باری آنی ہے, بچہ بیمار ہے. میرے بھائی جیسے آپ اپنے بچوں کو پال رہے ہیں, آپ کے ماں باپ نے بھی ایسے ہی پالا ہوا. وہ آپ کے کون ہے؟ زندہ محسن ہے, موجود نظر آنے والے محسن ہیں. تو میں تو جو کامیابی کا نسخہ ڈھونڈ پایا ہوں نا, میں آسان باتیں بتا رہا ہوں آپ کو, کوئی مشکل بات نہیں بتا رہا. میں تو آسان ترین نسخہ یہ ڈھونڈ پایا ہوں, جس کے بھی ماں باپ حیات ہیں اور وہ کچھ ایسا کرے کہ ماں باپ اس کے لیے دعا کریں, وہ کھوٹا بھی ہے تو کھڑا ہو جائے گا. وہ کھوٹا سکہ ہے نا, وہ چل پڑے گا. ماں باپ کی دعا میں طاقت اتنی ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہم بابے سے جا کے دعا لے لیتے ہیں, پیر سے جا کے دعا لے لیتے ہیں, رستے میں فقیر بیٹھا اس کو دیتے ہیں 20 روپے, بھائی دعا کری. اور بھائی آپ کی دعا کی لاٹری سب سے بڑی ماں اور باپ ہیں, ان سے دعا ہی نہیں لیتے ہم لوگ. تو آپ آج کے دن یہ میرا نسخہ آزما کے دیکھ لیں, 17 اگست 2024 ہے, لکھ کے دیکھ لیں اس ڈیٹ کو. آج اپنے گھر جائیں, اگر والدین حیات ہیں ان کے ساتھ محبت کریں, ان کی سیوا کریں, ان کی خدمت کریں. وہ سیزن چینج ہو رہا ہے, ان کے لیے کوئی سوٹ لے کر جائیں. کسی کو نہ دیکھیں یار, انہوں نے کبھی پالا تھا نا, اللہ نے رحم ڈالا تھا. آپ اس رحم کی یاد میں اللہ سے آپ کہتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ میں بھی رحم کا محتاج ہوں, میرے ماں باپ بھی. اور آپ رحم خود تو کریں, پہلے خود تو رحم کریں اور ایسی سیوا کریں. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں, ایسی سیوا اور ایسی خدمت کریں
گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگلے سال کی 17 اگست 2025 آئے گی نا, آپ ڈھونڈ کے مجھے اور وسیم صاحب کو کہیں گے سر جی مجھے دعا لگ گئی جی, میرا کام ہو گیا. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, میں آپ کو ایک بڑا میں مت کلیئر کر دوں, ہم جس جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, میں فاؤنڈیشن سے اٹھ کے آ رہا ہوں, ساما صاحب میرے ساتھ فاؤنڈیشن سے اٹھ کے آ رہے ہیں, آپ اس ادارے میں کام کر رہے ہیں, ہمیں لگ یہ رہا ہوتا ہے لاشعوری طور پہ کہ یار یہ رازق ہے اللہ, یار نہ میری فاؤنڈیشن میری رازق ہے, نہ ایکسپو سائنس رازق کون ہے؟ اللہ. یہ کہیں نہ کہیں اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے, جس خلوص اور محنت کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو غیب سے بھی رزق دے دیتا ہے. یہ آپ کو خبر ہی نہیں ہوتی, ہم صرف تنخواہ کو سوچ رہے ہیں, خبر نہیں ہے کہ وہ بونس جو اس نے دینا ہے, باس نے نہیں, کائنات کے باس نے, وہ کائنات کا مالک ہے, جو اس نے دینا ہے کس بہانے سے دے دینا ہے, پتہ نہیں صحت کی شکل میں دے دے. گائے بگائے لوگ چٹ لے کے رکا لے کے آتے ہیں, شاہ جی سائن کر دو فلانے ہاسپٹل کا بل معاف ہو جائے گا. 4-4 5-5 لاکھ روپیہ کڈنی ہاسپٹل کا, لیور ہاسپٹل کا بن رہا ہوتا ہے. بندے کے پورے سال کی کمائی اتنی ہوتی ہے کہ بل میں نکل جاتی ہے. تو ممکن ہے کہ اللہ اس خلوص کا آپ کو صلہ یہ دے, آپ بیماری سے بچ جائیں. اللہ ممکن ہے آپ کے خلوص کا صلہ آپ کو یہ دے کہ آپ کے گھر میں امن ہو. اللہ ممکن ہے کہ خلوص کا اور محنت کا صلہ یہ دے کہ آپ کو لوگ عزت سے یاد کرتے ہوں. اللہ ممکن ہے آپ کے خلوص اور محنت کا صلہ آپ کو یہ دے کہ آپ کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے, کسی کو خبر ہی نہ ہو. اللہ کو پتہ ہے اللہ معاف کرنے والا ہے, خبر ہی نہیں ہے آپ کو. سب سے بڑا پوری امہ کا مسئلہ یہ ہے, ہم نے دولت کو صرف پیسے سمجھا. او بھائی صحت دولت ہے, اولاد دولت ہے, ماں باپ جیسی نعمت دولت ہے, ذہنی سکون بہت بڑی دولت ہے, گھر میں امن ہونا بہت بڑی دولت ہے, عزت دار ہونا بہت بڑی دولت ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں غریب وہ ہے جس کا دوست ہی کوئی نہیں ہے, جس کا کوئی سجن نہیں ہے, جس کا کوئی بیلی نہیں ہے, جس کا کوئی ساتھ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں آپ اپنی ڈیفینیشنز کو چینج کرو کہ جس کام میں ہو اس کام کو پہلے تو اون کرو. میں تو اپنے 25 سال کے پروفیشنل کیریئر میں سمجھ پایا ہوں, جو بندہ بھی اپنے کام کا گلہ کرتا رہتا ہے نا, اس کے روٹی میں برکت نہیں پڑتی. یہ کامن ہے وسیم صاحب, میں نے جگہ جگہ لوگوں کو کام کرتے دیکھا ہے. جو بندہ بھی دودھ دے کے مینگنے ڈال رہا ہے, مینگنے کیا ہیں, شکوہ, جتنے بیٹھا باج پوری نہیں پہنتی, اور اچھے سے اچھا باس بھی مل جائے گا, 2 بونس بھی مل جائیں گے, ہاف بونس بھی مل جائے گا, وہ تو سسٹم کے تحت مل رہا ہے. لیکن مسٹ تھنک کہ یار میں ڈیزرو کرتا ہوں بونس کو. میں کیا ساری بھیڑیں تھیں, میں بھی لائن میں لگا تھا, مجھے بونس مل گیا, یا میں نے کچھ ایسا کیا ہے. اور پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں ترقی باس نے نہیں دینی ہوتی, اللہ کا نظام ایسا ہے. کتنے ملازم بھرتی ہوتے ہیں مالک بن جاتے ہیں, جا کے دیکھیں کہانیاں ایسی بے شمار ہیں, بڑی کہانیاں ایسی ہیں. کہیں پر بندہ کام کر رہا ہوتا ہے, کل کو اللہ نے اسے بادشاہ بنانا ہوتا ہے, اسی کام سے نکل کے آگے نکل جاتا ہے. آپ کی خوبیاں اور آپ کی ڈیووشن اور آپ کی محنت ترقی وہ آپ کو دیتی ہے. ادارے کتنی کو ترقی دے سکتے ہیں جی؟ کیا آپ کی ہر نیت کا باس کو پتہ ہے؟ نہیں, اللہ کو پتہ ہے. آپ کی ہر محنت کو آپ رجسٹر کر سکتے ہیں کسی رجسٹر میں؟ نہیں کر سکتے, اللہ کو پتہ ہے. کیا ہر موو کا کوئی ریکارڈ بن سکتا ہے؟ ریکارڈ نہیں بن سکتا, اللہ کو لیکن پتہ ہے. تو میرے بھائیوں میری گزارش آپ سے یہ ہے, مہربانی فرما کے اپنے کام کے ساتھ ڈیووٹڈ ہو. اپنے کام کا گلہ شکوہ شکایت, یہ بیماری لگ گئی ہے پوری قوم کو. کل سنڈے ہے جی, کل سنڈے ہے, یہ پی سی ہوٹل ہے, صبح جا کے 10:30 بجے دیکھنا ناشتے کی لائن لگی ہوگی, باری نہیں آ رہی ہوتی. تے ناشتے دی ٹیبل تے بہ کے نا لوگ کی گلا کر رہے ہیں, جی ملک نہیں صحیح چل رہا, اے جی کام دے حالات بڑے پیڑے نے. بیماری ہے, لوگوں کو بیماری لگ چکی ہے. کھابے کر رہے ہیں, فیکے کی لسی بھی پیے جا رہے ہیں, پجے کے پائے بھی کھائے جا رہے ہیں, ہر چیز بکی جا رہی ہے, دنیا کی ہر نعمت سڑکوں پہ لگی ہوئی ہے. میں یہ چند دن پہلے ملک سے باہر تھا, اور دوسرے ملکوں میں لوگ ترستے ہیں, پھل نہیں ملتے. ادھر ہر نعمت اللہ کی آپ کے پاس اس ملک میں ہے. ہم نہ شکرے لوگ ہیں, ہم شکر ہی نہیں ادا کرتے. تو اللہ کے بندو, جو وہ تسبیح جس کے پڑھنے سے رزق بڑھ جاتا ہے اور برکت ہو جاتی ہے, قرآن میں اللہ نے لکھ دیا ہے, وہ کیا؟ شکر کرو. کرو گے تو کیا ہوگا؟ کہتا ہے میں نعمتیں بڑھا دوں گا. یعنی نیوٹن کہتا ہے کہ گریوٹی ہوتی ہے, یہ 2 فٹ ہے, میں چھلانگ نہیں لگاؤں گا کہ ٹانگ نہ ٹوٹ جائے. اللہ کہتا ہے تم شکر ادا کرو, میں تمہیں اور دوں گا. جتنا شکر ادا کرو گے وہ اور دے گا. تو کیا ہمارے اندر شکر کی کیفیت ہوتی ہے؟
اور اگر شکر بھی تو صحیح والا شکر جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شکر جو ہے صرف اللہ کا نہیں ہے، وہ بندوں کا بھی شکریہ ہے، اس ادارے کا بھی شکریہ ہے، اس جگہ کا بھی شکریہ ہے جہاں پر میں کام کر رہا ہوں. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ یہ 2 نسخے پکے پکڑ لیں. ابھی تک میں نے کتنے نسخے بتائے ہیں؟ 2. تیسرے پہ پہنچا ہوں. پہلا نسخہ کیا؟ شکر ادا کرنا، نسخہ ہے یہ. دوسرا نسخہ کیا؟ ماں باپ کا احترام. تیسرا نسخہ کیا ہے؟ بھائی کام کا گلہ کرنا چھوڑ دو. جس کام سے بچوں کو روٹی دیتے ہو نا، جس کام سے کما کے اپنے گھر روٹی آٹا لے کے جاتے ہو، اس کام کا گلہ نہیں کرنا، بلکہ کو کرے اسے شٹ اپ کرنا ہے آپ. کیونکہ وجہ بتا رہا ہوں، جو بندہ بھی اپنے کام کا گلہ کرتا ہے اس کے کام میں برکت نہیں رہتی، اس کی روٹی میں برکت نہیں رہتی، اس کے گھر میں برکت نہیں رہتی. آپ کام کا شکر ادا کرنا شروع کریں، اللہ آپ کو اور دے گا، اور موقع دے گا. یہ گروپ جو ہے وہ 60 کا ہے، یہ 600 کا ہو جائے گا یار، اس کا سائز بڑا ہو جائے گا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچو نا یار، کائنات کے خزانوں کا مالک ہو، اس کے پاس کوئی 10 ارب لے کے جائے تو اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے، وہ اتنے خزانوں کا مالک ہے. ہمارے تھوڑے سے پیسے کیا چیز ہیں اس کے سامنے؟ تو جب کائنات کے مالک سے مانگنا ہے تو سعدی شیرازی کہتے ہیں اللہ سے کبھی مانگنا اپنی اوقات دیکھ کے نہیں مانگنا، اس کی شان دیکھ کے مانگنا. وہ شان والا رب ہے، وہ نوازنے والا رب ہے، اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی. اور ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے اس سے ہمیں دعوے سے مانگنا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اس سے مانگنے میں کائے کی شرم. چوتھا پوائنٹ سب سے اہم ہے جی، 4تھ پوائنٹ. اس کو بھی آپ نے پہلے سمجھنا ہے، اور اس کے بعد ایک انگریزی کا ورڈ ہے ایکسٹرا آرڈنری. اگر اس کو کبھی لکھیں نا، آپ کاپی پہ لکھیں جی ایکسٹرا آرڈنری، تو آپ ایکسٹرا آرڈنری جب لکھ لیں تو اسے نیچے والی لائن میں آپ ایکسٹرا کو علیحدہ لکھیں، پھر آرڈنری لکھیں. پہلے لکھ لیا ایکسٹرا آرڈنری اکٹھا، پھر لکھ لیا ایکسٹرا علیحدہ، آرڈنری علیحدہ. ایکسٹرا آرڈنری میں اور آرڈنری میں ایک فرق ہے، وہ فرق ہے ایکسٹرا کا. آرڈنری کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایکسٹرا لگا ہے، اس چھوٹے سے ایکسٹرا نے اس کو کیا بنا دیا ہے؟ ایکسٹرا آرڈنری. بھائی ہم آرڈنری کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ساتھ کچھ ایکسٹرا نہیں ہوتا، ہم کچھ ایسا نہیں کر رہے ہوتے جس سے ہم ایکسٹرا آرڈنری بنے. جب میری ویڈیوز نئی وائرل ہوئی نا، تو ایک ویڈیو ایسی تھی جسے گورنمنٹ نے بھی نا اس ٹائم پہ آرڈر دیا کہ جی اس ویڈیو کو اداروں میں، محکموں میں دکھایا جائے. وہ ویڈیو تھی کہ حافظ جوس شاپ جو آج بھی ہے نارکلی میں، وہ گلاس کے ساتھ گلاسی فری دیتا. کسی نے اس سے جا کے پوچھا کہ یار تم گلاس کے ساتھ گلاسی کیوں فری دیتے ہو؟ اس نے کہا جی ہمارے درجن 13 ہیں، ہمارے درجن 13 ہیں. اس سے پوچھا یار درجن 13 کیسے ہیں؟ وہ کہتے جب ہماری ریڑھی تھی چھوٹی سی اور ہم کنو بیچتے تھے میرے والد صاحب، تو وہ کنو 12 کے ساتھ 13واں کنو بھی ڈال دیتے تھے. سر جی لوگ زوال کا شکار اس لیے ہو رہے ہیں، ان کے کنو 11 ہیں درجن. ابھی کیلے لے کے دیکھیں کسی ریڑھی سے، اور جب آپ آرڈر دے دیں کہ درجن کیلے تو منہ ادھر کر دینا ہے، ریڑھی ادھر ہے، وہ 11 کیلے ڈالے گا، 11ویں 12ویں کیلی ڈالے گا، چھوٹا سا کیلا ڈال دے گا، یا 11 کیلے ڈال دے گا. سالوں سال دیکھیں گے وہ وہیں کا وہیں ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں، کسی کا بھی درجن 12 کی بجائے 13 ہے، وہ ریڑھی سے ترقی کر کے گرو کرتے کرتے آگے چلا جائے گا. آپ سب کے سب اپنے درجن کو 13 کر کے دیکھ لیں، کچھ ایسا کریں جو کوئی نہیں کر رہا. جیسے میں کہیں لیکچر دیتا ہوں، میری ایک ریلیشن محبت ہوتا ہے، میں خالی ہاتھ نہیں جاتا، میں کوئی تحفہ لے جاتا ہوں. میرا درجن 13 ہے، میں کہتا ہوں جی میں حاضر ہوں، میری طرف سے کوئی آسانی مل سکتی کسی کی ٹیم کو، میں حاضر ہوں. تو میرے بھائیوں میری گزارش ہے، درجن کیا کر لیں اپنا، درجن کیا کرنا ہے، اپنے اپنے کام کو سوچیں. مجھے نہیں پتا آپ کا کام کیا ہے، آپ کا کام کیا، آپ کا کام کیا، ہر ایک کا کام مختلف ہے. اپنے کام میں سوچیں، اپنے کام میں سوچیں کہ درجن 13 کیا ہو سکتا ہے. کیا بولا؟ جیسے میں نے اپنے کام کا بتا دیا، میرے ساتھ کئی گروپس اٹیچ رہے ٹریننگ کے، تو میں کہتا تھا یار ایک سیشن میں نے آپ کو دے دیا، ایک میں گزر رہوں گا، کسی دن ویسے بھی آ جاؤں گا، مسئلہ ہی کوئی نہیں. یا سم ٹائم کیا ہوتا تھا، میں کہتا تھا کتابیں سال لے کے جاؤں گا، یا میں کہتا تھا یار میری طرف سے یہ چیز بھی فری حاضر ہے. درجن میں کیا کر دیتا 13. آپ اپنے کام میں سوچ لیں، اپنے اپنی جاب اسائنمنٹ میں درجن 13 کیسے ہو سکتا ہے. وہ کیا کام ہے جس کو کریں تو کیا ہوگا جی، درجن کیا ہو جائے گا. میری بیسٹ وشیز ہیں آپ کے لیے
اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے.